بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسین تھیبو۔ الحمدللہ مارکہ حق کے بعد ہماری جو دنیا میں ایک اسٹرینتھ، ایک اسٹیبلٹی، ایک سیکیورٹی اسٹرینتھ، وہ اس کی دنیا میں لوہا منوایا ہے جس کے تحت ہم نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہمارا سی پیک ہے، جس کے تحت ہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، چائنا کے ساتھ ہماری فرینڈشپ ہے۔ پاکستان ایک 25 کروڑ لوگوں کا، ٹیلنٹڈ نوجوان لوگوں کا، ایک 65% یوتھ کا ایک ملک ہے جس کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہے، ہر فیلڈ میں پوٹینشل ہے۔ خاص طور پہ ہم آج بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں آئی ٹی سیکٹر کا کیا پوٹینشل ہے، اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ابھی حالیہ یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا آئی ٹی کا ایکسپو بھی ہوا جس میں دنیا کے ڈفرینٹ کمپنیز نے شرکت بھی کی، اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پاکستان کا کرنٹ ایکسپورٹ کیا ہے، پاکستان کا پوٹینشل کیا ہے، یہ کس طرح سے ہم مزید بڑھا سکتے ہیں۔ یہ دنیا جو گلوبل ورلڈ ہے، یہ جو اب سارا کچھ ای سسٹم میں آ گیا ہے، ہم کہاں پر ہیں، ہم اس کو ریچ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مستند پینل ہے، ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب ہیں جو اسٹریٹجک افیئرس اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اسٹان سنگھ ہے، ہی از اے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ فرام ملیشیا۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ ود ان آور پروگرام، تھینک یو فار یور اسپیشل ٹائم۔ اس کے ساتھ ساتھ افضل سید صاحب ہیں جو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے ماسٹر ہیں، ان کی اپنی اپنی کمپنیز ہیں۔ خاص طور پہ ہم آئی ٹی کے ریگارڈنگ آج بات کریں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مہوش سلمان علی ہیں جو بھی ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں، اپنی آرگنائزیشن کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس سب سے پہلے آؤں گا۔ جس طرح سے میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ مارکہ حق کے بعد جو ہماری ایک سیکیورٹی اسٹرینتھ ہے، ہماری جو اسٹریٹجک ہمارا پاور ہے، وہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اکنامک اسٹیبلٹی کو بہتر کریں۔ میں آپ کی طرف آؤں گا سی پیک پہ کہ ابھی اس وقت جو آپ چائنا سینٹر کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن اور ہماری جو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اس وقت جو چائنا کا رول ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جب ہم بات مارکہ حق سے آپ نے شروع کی تو اور پھر سی پیک سے آپ نے اس کو ریلیٹ کیا، تو میرے خیال میں دو اہم چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم سی پیک کو، جیسے میں نے کل بھی کہا یہاں پہ سیمینار میں، کہ ہمیں سی پیک کو ری امیجن کرنا پڑے گا ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اینڈ آف کورس آئی ٹی کے جیسا یہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے زیادہ اس پہ بہتر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ مارکہ حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوا پوری قوم کو، اور خصوصی طور پہ جو لوگ آئی ٹی اور ٹیک کے ایکسپرٹس ہیں، کہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں لگا کہ جو برتری ہے وہ شاید ٹیک اور ٹیک کی برتری ہو گئی، کیونکہ دا کنٹری وچ یوزڈ ٹیکنالوجی ان اے بیٹر وے، وہ پریویل کیا اس نے۔ سی پیک سے ریلیٹ اس لیے میں اس کو کرتا ہوں کہ، اور سی پیک کو بھی تھوڑا سا ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے۔ تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ ابھی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کا بہت رول ہم دیکھ رہے ہیں، نہ صرف اسٹریٹجک فیز میں، نہ صرف جنگ و جدل میں، بلکہ اکانومی کے اندر بھی۔ سر اسٹان سنگھ صاحب، تھینک یو فار وزٹنگ پاکستان۔ فرسٹ آف آل وی آر لیونگ ان پاکستان، we are observing each and every aspects of Pakistan. How do you see Pakistan from Malaysia? Is there the potential in our, we have a 65% youth, especially in the IT sector. How do you say about the Pakistani people? Good evening, and that's a very good question. And I think it's important for any country to see what their potentials are from the outside. Because when you hear the voices from the external, then you know what is going on internally, so they can improve and make that happen. Simply because I think they do not know much about, they're not exposed. And you get the typical culprits, for example, they may look to India, for example, or they may look to Bangladesh now, for example. But very little known about Pakistan. Very little is known about Pakistan. Very right. So what I think happened was great, because 3 years ago when Pakistan won the bid after failing twice to host
the APITA event, which is the Asia Pacific ICC Alliance Awards. There were still great concerns about whether Pakistan can actually do it, because there were a lot of unknowns. Plus, you know, sometimes you get this media that gives you a negative report from the external, and so there was a bit of undercurrent that caused many of the economists to be worried about whether to come to Pakistan or not. Saw firsthand what Pakistan was made of. And in fact, as a chairman of APITA then, I had a checklist of 17 items that I needed to do to make sure that everything was done. So from my checklist, Pakistan was scored 10 in every 17 of those items. And that's wonderful. Yeah, that's my view. Afzal Sahab, now world is an IT global village. दुनिया में अब सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड आईटी से हो गई हैं. कुछ दिनों के बाद तो मेरे ख्याल से ये पेपर पेन हम जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. क्या आप एज अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इस चीज़ की अवेयरनेस है और उस पर वो राइट डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं? I think Pakistan, I would say, is we are at the right place at the right time, and the government support is right as well. Oh, great. Okay. There are some stats I would like to share again. It's very well known to everyone, but I'd like to link. Pakistan is a country of 250 million population. Everyone is aware about that. 65% youth. Every year, about 5 million is turning the age of 18. But our export is hovering around $4 billion, with $400 million coming from freelancers. Okay, this is one part of the stats. The other part of the stat is coming from from professional networks like LinkedIn. There are like 13 million plus users from Pakistan that are there in LinkedIn, means active white collar people. 3 million are appearing as they have graduates or masters as their degree. 1 million has shown their interest that they want to work remote. Okay, and then LinkedIn, within LinkedIn, Pakistan's top employer is Fiverr and Upwork. That actually shows the potential that we have in terms of number. And then when I say these Fiverr and Upwork, and the remote worker count that I mentioned, this is the potential that we have. So the numbers that we are seeing at the moment, that in terms of export growth, that should ideally increase exponentially. There is a rough math that people use here in Pakistan. 25,000 resources, good quality resources. If we are selling those, that should easily bring $1 billion to Pakistan. If you're not bringing it, it means we're not selling at the right cost and the utilization rates are. So 25,000, the numbers, I've given you the numbers of in terms of count. You can just multiply it. 250,000 means $10 billion. वेरी राइट. मैडम, मैं आपसे सवाल करूँ, मैं मेरे जो मुल्क है उसमें जो 52% जो हैं वो ख़वातीन हैं और वेरी टैलेंटेड हमारी ख़वातीन हैं. आप कितना देख रहे हैं कि ये जो हमारा आईटी सेक्टर है इसमें कितना रुझान है, कितनी अवेयरनेस है और गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स क्या है? अच्छा, आईटी सेक्टर में जो रुझान है वो बहुत ही ज़्यादा है. देखें, आईटी आपको इनेबल करता है, पावर देता है कि वो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं भी आना चाहती हैं वो घर से बैठ के काम कर सकती हैं. गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि नौजवानों पे काम करते हैं और फिर उसके भी सब प्रोग्राम्स हैं जो स्पेसिफिकली औरतों के लिए काम करती हैं. मुझे आए दिन इन्विटेशन आते रहते हैं कि जी ये प्रोग्राम है, फलाना प्रोग्राम है, फलानी जगह पर हो रहा है, आप आके मेंटोर करें. मैं ख़वातीन से भी ये कहूँगी कि इन चीज़ों को आप सीखें. जैसे फॉर एग्जांपल हमने आईटी की बात की तो हम एआई को पीछे नहीं छोड़ सकते, राइट. एआई की जब हम बात करते हैं तो एज पर मैकेंजी 30 to 40% पीपल इन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, आर गोइंग टू लूज़ देयर जॉब. वो उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी, उनके कारोबार बंद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एआई. दैट इज़, ये है 400 to 800 मिलियन पीपल जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइट. लेकिन किनकी जॉब जाएगी? जो कॉपी कैट कॉन्टेंट राइटर्स हैं, जिनकी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, जिनकी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग है, जो एआई को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लेते हैं. वो बेसिकली 10 से 20% ज़्यादा कमा रहे होंगे उन लोगों से जो कि नॉर्मल जॉब से कमाते हैं. बिल्कुल ठीक जी. ये दिलचस्प गुफ्तगू हमारी जारी है. हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करते हैं कि जो सीपेक का फर्स्ट फेज़ था वो कंप्लीट हो गया. अब सेकंड फेज़ में हम क्या करने जा रहे हैं. फर्स्ट फेज़ में जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, हमने अपनी एनर्जी को डेवलप किया, अब जो सेकंड फेज़ है क्या उसमें हम स्पेशल इकनॉमिक जोन, उसके बाद आईटी सेक्टर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, डॉक्टर साहब से बात करेंगे. छोटा सा कमर्शियल ब्रेक.
جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب میں نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ فرسٹ فیز میں جو ہمارا تھا وہ تقریباً $24 بلین کا تھا, وہ جو ہم نے انفراسٹرکچر کیا, پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انرجی کو ڈیولپ کیا. اب جو سیکنڈ فیز ہے, کیا جو ہم سن رہے تھے کہ $56 بلین کا یہ پورا پروجیکٹ ہے, کیا وہ $56 بلین آ رہے ہیں, اور سیکنڈ فیز میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جو ابھی تک سی پیک کے مد میں انویسٹمنٹ ہے وہ دیٹ اسٹینڈز ایٹ $25.4 بلین. جب ہم فیز 1 میں تھے تو فیز 1 میں بیسیکلی انفراسٹرکچر اینڈ انرجی, کیونکہ دیکھیے جب یہ سی پیک شروع ہوا تو اس وقت ہمارا سب سے بڑا پرابلم تھا انرجی کا, شارٹیجز تھے اور ہماری انڈسٹری کے مسائل کھڑے ہو گئے تھے. تو ان دونوں چیزوں پہ فوکس ہوا. تو اب دیکھیے 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن اگر ہم بات کرتے ہیں تو اباؤٹ 700 کلومیٹر جو ہے نا وہ روڈ انفراسٹرکچر میں آ چکی ہے, اور کئی جو لیٹرلز جو ہیں وہ بن چکے ہیں, تو انفراسٹرکچر ہم بہتر ہو گئے. سملرلی 8000 میگا واٹ کے قریب جو بجلی ہے وہ بھی نیشنل گریڈ میں آ چکی ہے. انرجی کی پرابلم بھی ریزالو ہو گئے. اب جو آپ انرجی کی پرابلم فیس دیکھ رہے ہیں ملک میں, تو اس کی وجہ انرجی کا نہ ہونا نہیں ہے, وہ اس کے اور مسائل ہیں. جی دیکھیے اور 10 سال میں کچھ یہ جو سی پیک کے بہت ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سی پیک اس طرح نہیں جا رہا, جیسے جو ٹائم لائن ہے فار ایگزامپل اس طرح نہیں جا رہا, سلو ہے. تو اس میں جو وجہ ہے اس چیز کو پالیسی لیول پہ دیکھا گیا, اس کو چائنیز سے ڈسکس کیا گیا. اب جو 2.0 کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس میں دونوں گورنمنٹس کے نے یہ طے کر لیا کہ دے نیڈ ٹو بی فوکسڈ. فوکس کیسے ہے کہ دیکھیے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو سی پیک میں فیز 1 کے بھی ہیں, ابھی سوچے جا رہے ہیں, اس کے اوپر فوکس کیا جائے, اور ناٹ آل ہر چیز کو نہ دیکھا جائے, بلکہ کچھ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. اب موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ دیکھیے سب سے پہلے جو ہماری پرائورٹیز میں ہے وہ ہے انڈسٹری, کیونکہ ہم جب فیز 1 مکمل ہوا جس میں انرجی اور انفراسٹرکچر تھا, تو سیکنڈ فیز میں انڈسٹریلائزیشن پہ جانا تھا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, بار بار دہراتا ہوں کہ سی پیک ہمارے پاس اپنی اکانومی کے ریوائول کا ایک سنہری موقع ہے, تاریخی موقع ہے, اینڈ وی مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس موقع, اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دیکھیے یہ پوری آپ کے اکنامک لینڈسکیپ کو بدلنے کی صلاحیت ہے اس پروجیکٹ میں. دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ. رائٹ. ایکسلنسی, ڈاکٹر صاحب has brief about the success of China. Let me ask the question about Malaysia. When I was studying in primary school in 80s, some sort of Malaysia is the largest manufacturer of rubber and something like this. How you develop the country Malaysia, one man army, Dr. Mahathir Mohamad? What kind of step they have taken, and Pakistan need to learn something from Malaysia? The key word is continuity. In anything that you do in life, if there's no continuity, then you will somehow lose the momentum. I think in this context, Malaysia was at the time the world's #1 rubber producer, #1 tin producer. Cocoa was #1 too. Palm oil was #1 too. And the list goes on. But I think over time when things develop and changes in landscape and business and political scenarios, obviously then things takes a different dynamic. We are not there now where we were at one time. But I think the key function there is continuity. So in anything that you do, even the ICT sector, you have to have continuity. Let me just give an example. For example, you see, we did very well. Now today, Malaysia opened doors to almost every company in the world to come in to the business in the ICT sector. Part of the driven strategy was to change the policies, because if we make difficult for people to come in to invest and to set up organizations and find partners, that will be a stumbling block. افضل صاحب, میں آپ کے ساتھ اگر یہ کوشچن کروں کہ جو ہمارا عام نوجوان دیکھ رہا ہے آپ کو, وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے سر, وہ سر ہر ٹول کو یوز, فیس بک بھی کر لیتا ہے سر, وہ ٹک ٹاک بھی کر لیتا ہے, وہ باقی چیزیں بھی کر لیتا ہے.
عام اگر لفظوں میں اس کو آپ سمجھائیں, وہ گھر بیٹھ کے کیسے پیسے ارن کرے ان سارے ٹولز کے تھرو؟ آئی تھنک اس سے پہلے نا ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, جیسے کل مجھے کسی نے بولا کہ پاکستان از اے ایونٹ بیسڈ سوسائٹی. دیر ہیپنس این ایونٹ اینڈ دا سوسائٹی گیٹس ایکسائٹیڈ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. Something happened on May 6th or June, okay, the society was very active for 1 month and then it slowed down. The other thing, I think Pakistan happiness index is also high compared with any other. So it means overall we are a happy society. We just need to excite people. And then companies can excite, government can excite, and then somehow people needs to be excited. How can, for example, you're saying someone, how can they make money while sitting at home? It's not necessary they sit at home. I mean, if we just pick up a standard graduate for computer science, okay? I mean, but the way we train, they can just get standard training of maybe app development or any other, and they can start making money. They can list themselves on Fiverr and Upwork, okay? They can join any other company, start working remote. So there are easy ways for them. But then there is something that is happening which he mentioned that, okay, 40% of the jobs are going to lose. And someone mentioned yesterday that Pakistan is going to be the deathbed of developers, okay? So we can avoid that. We can avoid that by making sure that the developers that we have are all AI ready, okay? And some sort of an AI workforce that we produce. And then creating an AI workforce, now it won't be difficult with all the new, I mean, like AI innovations that have been entered into. It seems like comparatively it will be easier for our kids to learn AI, adopt it, and then just make whatever they are doing, just make them AI enabled and all, okay? But then excitement needs to be brought in. So, just 2 days back, Pakistan Software Export Board literally launched 6 programs. It was all focused on skills, training, tech companies to be certified and all these. This is the excitement, okay? So we just need, from the marketing perspective, from the perception perspective, that's the area that we need to work on. Sometimes we see that our overall marketing is directed more towards international buyers, but some sort of an internal marketing needs to be done at all level, from our primary and secondary level education. We need to excite our kids so that they become part of this ecosystem, and they exactly should understand where they can sell their service right from their maybe like grade 10 or so. Okay, that's something that we need to do. One thing on the perception side that Stan mentioned as well. When any company internationally, they decide about going to any country and buy the services, they look into the maturity index of that country. Okay, and the maturity index includes mainly educational alignment, and then English proficiency and government support and all these stuff, and the cost index as well. Pakistan is comparatively very low cost. I think it's less costly than even Bangladesh. Okay, but then maturity index, Pakistan as a country is comparatively low as well. But then if you see, for example, someone today from the British Council mentioned that at an average, Pakistan's IELTS score is about 6.5, whereas international average is 6.3. So people who needs to be educated, who needs to deliver and talk in English, at an average they are better than the rest of the world. But that's something we need to communicate. Right. We need to tell. So I think these sort of things that needs to happen here. بالکل ٹھیک. مہوش, آپ نے جس طرح سے پہلے بتایا کہ ہم اپنی خواتین کو کس طرح سے اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں, ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ جو ہمارا کچھ نوجوان جو ہمارے سوشل میڈیا پہ کام کر بھی رہے ہیں, ارن بھی کر رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتے ہیں, وہ کسی کیسز میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے, اور وہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کوئی بھی ایسی ایپ یوز کر رہے ہیں جو یہاں پر لیگل نہیں ہے, پاکستان میں لیگل نہیں ہے, آپ اس کو یوز کرتے ہیں, اٹس ویری ایزی ٹو ٹریک اٹ ناؤ, اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو ٹریک یور آئی پی ایڈریس ایز ویل. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جو بچے ہیں آج کل ٹربل میں ہیں, میں ان بچوں سے یہ کہوں گی کہ جہاں پہ آپ کو اتنا زبردست موقع ملا ہے کہ اے آئی کو یوز کر کے اب آپ اپنے وہ ڈریمز پورے کر سکتے ہیں جو کہ پہلے آپ شاید دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. دیکھیں, اے آئی ہیز لوورڈ دا بیریئرس سو دیٹ یو کین بلڈ یور امپائر. اسٹارٹ بلڈنگ یور امپائر. کیا ضرورت ہے اس طرح کے شیطانیاں کرنے کی, جبکہ یو کین بی اے پارٹ آف اے $1 ٹریلین اکانومی, جو کہ ڈریم دیکھا جا رہا ہے آج کل. بٹ اب اٹس ویری مچ پاسبل فار ایوری کنٹری انکلوڈنگ پاکستان, اینڈ اسپیشلی پاکستان, بیکاز وی ہیو لاٹ آف ٹیلنٹ کہ ہم اس ریس میں بیسیکلی اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. دین وائی ٹو ویسٹ ٹائم ان سچ تھنگس دیٹ کین کیپ یو ان ٹربل.
بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے میں ہیں. ایک چیز ایڈ کروں گا جی ان کے بعد پلیز. میں. دیکھیں وین وی آر لیونگ ان اے کنٹری وی نیڈ ٹو کمپلائی ود دا لاز آف دا لینڈ. صحیح ہے. بٹ دین ایک اور ایک چیز ہوتی ہے, میں کوالیفیکیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. ہاں میں اس پہ آتا ہوں. میں آپ سے ایک کوشچن بھی کرتا ہوں. میں ابھی سڈنی میں تھا تو وہاں پہ مجھے ایک لڑکا ملا, وہ کرپٹو کرنسی پہ کام کر رہا تھا. اس نے کہا میں لاہور سے ہوں اور میں ابھی میں رہتا ہوں ٹرکی میں, استنبول میں, تو میں پاکستان نہیں آتا. میں نے کہا کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں, اس سے میں اتنا ارن کرتا ہوں, پاکستان میں یہ لیگل ہے اور پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ آپ سے اس پہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. جو بات کی کہ پرسیپشن کیا ہوتی ہے, امیج بلڈنگ کیا ہوتی ہے, یہ جو ملک کی پرسیپشن ہوتی ہے, اداروں کی پرسیپشن ہوتی ہے, بندے کی امیج بلڈنگ ہوتی ہے, اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طلعت صاحب, جیسے اس اگر دیکھا جائے ملک کی, سب سے پہلے جس طرح سے ہم نے بات کی نا, ملک کی پرسیپشن کیسے ڈیولپ کریں. ایک 4 گنا ایک بڑا بدبودار سا دشمن ہے ہمارا, اس کا ہر وقت جو ہے وہ ہماری ڈیمیج کرنے میں لگا ہوتا ہے. ان کے وہ آئی ٹو آئی, بال ٹو بال تو ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر سکا. آپ ایک سولجر بھی ہیں, ایک فوجی بھی ہیں, لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ پراکسیز بناتا ہے, وہ ہماری ڈیفیم کر رہا ہوتا ہے. اب اس سرکمٹنسز میں ہم اپنی امیج بلڈنگ, پرسیپشن کریشن کیسے بہتر بنا سکیں؟ دیکھیے جی, پرسیپشن از اے بگ پرابلم. جس طرح انہوں نے بتایا کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں, ڈومین میں, یا اے آئی میں, جیسے ہم بات کرتے ہیں کنٹریز. میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ریولوشن آیا آئی ٹی میں, یہ کہہ لیں سوشل میڈیا اسپیسیفک میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں آئیں. پرابلی اس کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ نہیں کیا جا سکا سوشل میڈیا کو, اور شاید مشکل بھی بہت ہے اس کو ریگولیٹ کرنا. اس میں کچھ ایتھکس ڈیولپ نہیں ہو سکے. اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ گورنمنٹس کے ساتھ عوام ناراض ہوتے ہیں, اور یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ان کے لوگ بھی ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں بہت سارا, لیکن لوگ اپنے کاموں کو جا رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جی ہمارا ملک ہے, ہم نے اپنی ڈومین میں سب نے کام کرنا ہے. تو میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوتی ہے ٹو ملائن اور اپنے جو ایک خام خواہ کا ایک امیج کریٹ کرنا, جی کہ ہم شاید, میرا خیال یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بلیو ان آر کنٹری. ہمیں اپنے, اور یہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا پہلی دفعہ, کوئی مشکلات جو ہیں یہ ساری دنیا, ساری قومیں سے گزرتی ہیں, تو ہمیں شاید تھوڑا سا نا یہ ایجوکیشن کی ضرورت بھی ہے. Stan, in the end, how do you suggest 1, 2, 3 your suggestions for Pakistan to promote our IT sector in B2B and G2G around the globe? That's a $1 million question, but it's a very good question, very important question. Thank you. One of the things I was thinking, and I've never used these words before in any of my thought process. I think Pakistan should start what we call I'm coining this word now, a tech tourism. Because you invite people into, like, let's say visit Pakistan or visit Malaysia, you talk all about the culture, you talk about everything else. So when I think in this context, if we use the same analogy and then maybe use tech tourism as one of their tools to break the perception barrier and to bring people in business matching and stuff like that, and what happens? Maybe part of the strategy could also mean that see what is Pakistan made of, how grand the tech is, at the same time it's easy to do business. So if you hit at the root cause, because the root cause is thinking, and if you change the person's mindset, things will slowly begin to work, and it's word of mouth. Very, 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 very right. سر افضل صاحب, یہ جو مختلف ایپس ہیں, جس طرح سے میں نے کرپٹو پی کی بات کی, دنیا بھر میں وہ کام ہو رہا ہے, ہمارے ہاں اس پہ کوئی ریسٹرکشنس ہے. گورنمنٹ کا کتنا بڑا رول ہے؟ کیا گورنمنٹ میں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہے؟ ہمارے جو آئی ٹی منسٹر صاحب آتے ہیں, ان کو واقعی یہ پتہ ہوتا ہے کہ آئی اور ٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل پتہ ہوتا ہے. So they are actually supported by the complete bureaucracy that we have.
جہاں تھوڑا سا چیلنج ہے وہاں پر یہی ہے کہ آپ کو ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے وٹ از رائٹ اینڈ رانگ. ہمیں ایتھکس کا پتہ ہے, ایتھکس کا مینشن کیا, بٹ تھوڑی سا ریسرچ بھی کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اٹس ریٹن آن اے باکس آف سگریٹ, اسموکنگ از انجوریس فار ہیلتھ. اٹس ناٹ اللیگل ٹو اسموک بٹ اٹس انجوریس فار ہیلتھ. صحیح ہے. سو سملرلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے. صحیح ہے. سو یہ جو ایپس ہیں جس میں آپ کرپٹو وغیرہ کی ایپ ہیں, سو دیر آر لاز کہ آپ پبلکلی لوگوں سے فنڈس نہیں لے سکتے. صحیح ہے. اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پبلک کو کسی بھی طریقے سے وہاں سے فنڈس لے رہے ہیں. دین ہمارے پاس پونزی اسکیمس تھیں پاسٹ میں. صحیح ہے. اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے یہ جو کرپٹو ہیں, کوائنس ہیں, کچھ ایسے کوائنس ہیں جو شاید ایک دم آئے, ہائپ بنی اینڈ دین وہ گر گئے, اس میں لوگوں کا بہت لاس ہوا. صحیح ہے. سو یہ گورنمنٹ اگر ان کو پکڑتا ہے, ان کا سختی کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کیونکہ آئی بلیو کہ یہ تو دس از اللیگل از بیکاز اگر یہی کام لیگل طریقے سے کریں, پراپرلی لانچ کریں تو پھر سارے کام اچھے ہو سکتے ہیں. اگر اللیگل سے کریں گے دیر از سم تھنگ رانگ ان دیٹ. دیٹ از وائی جو گورنمنٹ کر رہی ہے, آئی تھنک آئی فلی بیک دیٹ. پلیز آپ خواتین کو خاص طور پہ ایڈوائز دیں. میں خواتین کو بھی اور سب کو یہ ایڈوائس دینا چاہتی ہوں, جیسے انٹرپرینورشپ کی بات ہو رہی تھی کہ ڈونٹ بی اے پارٹ آف ریٹ ریس, کہ جی سب نے انٹرپرینور بننا ہے تو اس لیے ہم نے بھی بننا ہے. فائنڈ آؤٹ پرابلم اور اس کے بعد اس کا سولوشن دے. جیسے انہوں نے کہا کہ سب نے سبیل لگا لی تھی, ہم نے بھی لگائی, کوئی آیا نہیں. تو اگر سب نے لگائی ہوئی اور آپ نے بھی لگا دیا, کسی سبیل پہ کوئی کسی نے نہیں آنا, آپ یہ کریں آپ کھانا دینا شروع کر دیتے تو سارے لوگ وہ چھوڑ کے پہلے کھانا کھانے آتے, اس کے بعد وہاں پہ پانی پینے جاتے, شربت پینے جاتے. تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے پرابلم فرسٹ. ٹھیک ہے, فائنڈ اے پرابلم اینڈ گیو اٹ سولوشن. ویری رائٹ. سر یوتھ کو آخر میں آپ کا میسج ڈاکٹر صاحب. جی میرے خیال میں یوتھ کا جیسے آپ نے گفتگو کی کہ جس طرح ہم یوتھ سے ہم کہتے ہیں 65% یوتھ, تو یوتھ سے امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں. اور میرے خیال میں ہمیں یوتھ کو بھی جو ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آف کورس دیر از گائیڈنس ریکوائرڈ, اور ایک ان کے لیے جامع پلان اور پالیسی کی ضرورت بھی ہے گورنمنٹ کی سطح پہ. لیکن یہ ہے کہ یوتھ کا کردار اس ملک میں بہت اہم ہے, اور اس ملک کی ترقی میں بھی یوتھ کا بہت بڑا رول ہے جس کو ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. کرنل ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسپیشل تھینکس ٹو یو سر. اسٹین سنگھ صاحب, افضل سید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. محور سلمان علی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. آج کا میسج یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیوٹی پھیلانی ہے. کتنی بھی سراؤنڈنگ میں کچھ بھی ہو رہا ہے, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے گیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ایک اللہ کے نیک بندے کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو وہ میں بجھانے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس ایک قطرے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا ایک قطرے سے کچھ نہیں ہوگا, میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اور میں پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہوں. کل جب یہ بات ہوگی تو میں آگ لگانے والوں میں سے کھڑا ہوں یا میں بجھانے والوں میں سے کھڑا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کس طرح کھڑے ہیں. آپ پازیٹیوٹی پھیلانے والوں میں سے ہیں یا آپ نیگیٹیوٹی پھیلانے والوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.